کہتے ہیں کہ ایک سپاہی چند مہینوں کی چھٹیوں پر اپنے گھر آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں کی طرف جانے کے لیے گاڑی سے اترا تو ایک اور مسافر اس کے ساتھ ہو لیا جسے اسی طرف کسی دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ سپاہی خوش تھا کہ چلو ساتھی مل گیا، سفر آسانی سے کٹے گا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے جائیں گے اور سفر کی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ مگر ہوا یوں، دونوں خاصی حالت میں کافی دور تک یوں ہی چلتے رہے جیسے انہوں نے باتیں نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ اپنے ساتھی کی خاموشی سے تنگ آ کر سپاہی نے کہا، بھلے آدمی، ہم اتنی دور سے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں، مگر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ تم نے کوئی بات نہیں کی، کچھ تو بولو تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ دوسرے مسافر نے جواب دیا، سنو میاں، میں ایسے ہی بات نہیں کرتا، میں ایک بات کا 100 روپیہ لیتا ہوں۔ سپاہی سفر کی خاموشی سے اکتایا ہوا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالا اور اپنے ساتھی کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولا، لو 100 روپیہ ہی لو، مگر خدا کے واسطے کوئی بات تو کرو۔ اس کے ساتھی نے 100 روپیہ جیب میں رکھے اور کہا، سنو میاں، جو بات باہر دیکھو وہ گھر جا کر مت بتاؤ۔ اور اتنا کہہ کر مسافر نے پھر چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ مسافر اس کے بعد کچھ اور بات کرے گا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سپاہی پھر اکتا گیا اور کہا، بھلے آدمی، تم نے 100 روپیہ بھی لیا اور ایک بات کہہ کر پھر سے خاموش ہو گئے، بھلا ایسے کہیں سفر کٹتا ہے؟ کچھ بات کرو خدا کے لیے۔ مسافر نے جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں یوں ہی بات نہیں کرتا، میں ایک بات کا 100 روپیہ لیتا ہوں۔ سپاہی نے جوش میں آتے ہوئے جیب سے 100 روپیہ نکالے اور پھر مسافر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، لو یہ 100 روپیہ رکھو۔ مسافر نے پھر وہ 100 روپیہ اپنی جیب میں رکھا اور پھر کہا، سنو میاں، کسی بات پر شرط نہ لگاؤ۔ اور اتنا کہہ کر اس نے پھر چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ وہ 100 روپیہ لینے کے بعد کچھ اور بات بھی کرے گا، مگر خاموش ہی رہا۔ اس حالت میں تھوڑا ہی سفر طے ہوا تھا کہ سپاہی کو پھر اکتاہٹ محسوس ہونے لگی اور اس نے پھر کہا، بھلے آدمی، تم نے 100 روپیہ اور لے لیا، مگر ایک بات کہہ کر پھر سے خاموش ہو گئے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے بھلا بات کرنے کا؟ ایسے کوئی سفر کٹتا ہے؟ کوئی اور بات کرو۔ مسافر نے پھر جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں ایک بات کرنے کا 100 روپیہ لیتا ہوں۔ سپاہی نے جوش میں آ کر 100 روپیے اور جیب سے نکالے اور اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، لو یہ 100 روپیہ اور لو، مگر کوئی بات کرو خدا کے لیے۔ مسافر نے 100 روپیے جیب میں رکھے اور پھر کہا، سنو میاں، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اور اتنا کہہ کر اس نے پھر چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ اب تک وہ مجھ سے 300 روپیہ لے چکا ہے، اب شاید وہ مجھ سے باتیں کرے گا، مگر وہ خاموش ہوا اور خاموش ہی رہا۔ قریب تھا کہ سپاہی اس سے کوئی اور بات کرنے کی فرمائش کرتا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی وہ جگہ آ گئی جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہوتے تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر مسافر نے کہا، لو میاں، یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں، تم اپنے گاؤں کو جاؤ، میں اپنے گاؤں کی راہ لیتا ہوں، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات ضرور کہوں گا۔ تم نے ایک نہ دو بلکہ پورے 300 روپے خرچ کر کے مجھ سے 3 باتیں مول خریدی ہیں، ان پر عمل کرو گے تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے، اور ہاں، کیونکہ تم نے میرے ساتھ اتنا دور تک سفر کیا ہے اس لیے مجھ پر تمہارا ایک اور حق بنتا ہے۔ تم کبھی بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو بغیر کسی جھجک کے میرے پاس چلے آنا۔ لوگ مجھے عاقل میاں کہتے ہیں، اور اس جگہ سے 4 کوس چل کر جو پہلا گاؤں آتا ہے وہی میرا گاؤں ہے۔ وہاں پہنچ کر تم جس کسی سے میرا پتہ پوچھو گے وہ تمہیں بتا دے گا۔ لو اب خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر عاقل میاں نے اپنا رستہ لیا۔ کچھ ہی دور چلا ہوگا، اسے ایک گڑھے میں ایک تربوز کی بیل نظر آئی جس میں ایک بڑا سا تربوز لگا ہوا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ یہ موسم تو تربوز کا ہے ہی نہیں، مگر پھر اس میں تربوز کیسے لگ گیا؟ وہ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلتا رہا، اور جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے جلدی جلدی پراٹھے اور انڈوں کا سالن تیار کیا۔ سپاہی کو بھوک تو بہت زور سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے بڑے نوالے لے کر اپنے پیٹ میں پراٹھے پہنچائے اور پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک بڑی سی ڈکار لی اور پھر کہنے لگا، قدرت کے کھیل بھی کیسے عجیب ہیں، میں نے راستے میں ایک عجیب بات دیکھی کہ اب تک حیران ہو رہا ہوں۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، کیسی چیز؟ سپاہی نے جواب دیا کہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف ایک بڑے سے گڑھے میں تربوز کی بیل پر ایک بڑا سا تربوز لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بولی، یہ تربوز کا موسم تو ہے ہی نہیں، یہی بات تو حیرانی کی ہے۔ سپاہی نے کہا، نہیں نہیں۔ بیوی نے کہا، تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ارے بھائی، ہم بھی تو سنے، کیا دیکھا ہے تم نے؟
باہر سے آواز آئی تو سپاہی اور اس کی بیوی نے دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے میں سپاہی کا ایک پرانا دوست کھڑا ہوا تھا جس کا نام ناظر تھا۔ سپاہی آگے بڑھ کر اپنے دوست سے بغل گیر ہوا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ناظر نے بیٹھتے ہی کہا، اب تو بہت دنوں کے بعد آئے ہو دوست۔ ہاں بھائی، سپاہی نے جواب دیا، چھٹی ہی نہیں ملتی تھی، چھٹی ملتے ہی سیدھا ہی چلا آیا ہوں۔ بیوی ہنستے ہوئے کہنے لگی، اور آتے ہی ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ انہوں نے راستے میں ایک تربوز کی بیل دیکھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنا بڑا تربوز لگا ہوا تھا۔ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سپاہی نے کہا، مگر تربوز کا تو یہ موسم ہی نہیں۔ ناظر نے کہا، موسم تو ہے ہی نہیں۔ سپاہی نے کہا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک گڑھے میں ایک بیل پر لگا ہوا تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں بھی دکھا سکتا ہوں، کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا، ناظر نے کہا، تم سپاہی لوگوں کو ایسی جھوٹی سچی باتیں گڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس پر سپاہی نے کہا، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس پر سپاہی کی بیوی کہنے لگی، اس بات کا فیصلہ تو ابھی ہو جائے گا، تم دونوں وہیں جا کر دیکھ آؤ، جھوٹ سچ کا فیصلہ اپنے آپ ہو جائے گا۔ مگر مجھے پہلے ہی یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ناظر بولا، میں سچا ہوں۔ سپاہی نے کہا، رہی شرط؟ رہی۔ ٹھیک ہے، اب تو دیر ہو چکی ہے۔ ناظر نے کہا، میں صبح سویرے ہی آ جاؤں گا، پھر تم اس جگہ پر مجھے لے چلنا۔ اگر وہاں تربوز ہوا تو تم جیتے اور میں ہارا، اگر وہاں تربوز نہ ہوا تو میں جیتا اور تم ہارے۔ شرط جیتنے والے کو یہ حق ہوگا کہ وہ ہارنے والے کے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ منظور ہے؟ منظور ہے، سپاہی نے کہا۔ ناظر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لو اب میں چلتا ہوں اور صبح سویرے ہی آ جاؤں گا اور پھر ہم اس جگہ پر چل پڑیں گے۔ اگلے دن صبح ہی ناظر آ پہنچا اور سپاہی اسے لے کر اس گڑھے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس نے تربوز کی بیل میں تربوز لگا ہوا دیکھا تھا۔ آخر وہ 1 کوس کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے۔ سپاہی ناظر کو لے کر اس گڑھے میں اترا تو ایک نظر ڈالتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں تربوز تو کیا، تربوز کی بیل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بھائی کہاں ہے تمہارا تربوز؟ ناظر نے کہا، کل تو یہیں تھا۔ سپاہی نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور اب بھی یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ناظر نے کہا۔ سپاہی کہنے لگا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جانور اسے بیل سمیت ہی کھا گیا ہے۔ اب جو جی میں آئے تم کہو۔ ناظر نے ہنستے ہوئے کہا، اب تم گھر واپس چلو اور میں تمہارے گھر کی جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں گا وہ میری ہو جائے گی۔ سپاہی نے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ لٹکائے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ ناظر نے جو چال چلی تھی وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ سپاہی کے گھر سے اٹھ کر وہ اس گڑھے کے پاس آ گیا تھا اور اس بیل کو جڑ سمیت اکھاڑ کر کہیں دور پھینک آیا تھا۔ اس طرح سے اس نے شرط جیتنے کا پہلے ہی پکا انتظام کر لیا تھا۔ سپاہی شرط لگانے کو تو لگا چکا تھا مگر شرط بھی ہار چکا تھا۔ اب وہ اس بات کو سوچ رہا تھا کہ ناظر نہ جانے اس کے گھر کی کون سی چیز کو ہاتھ لگا دے اور شرط کے مطابق مجھے اسے وہ چیز دینی پڑے۔ اگر اس نے میرے کسی بیٹے کو ہاتھ لگا دیا تو، یا اس گائے کو چھو لیا جو روز 30 سیر دودھ دیتی ہے اور اس جیسی گائے اس علاقے میں کسی کے پاس بھی نہیں، یا اللہ میں کیا کروں؟ یہ کیا بنا سوچے سمجھے میں نے کیا مصیبت مول لے لی۔ وہ انہی سوچوں میں مصروف تھا کہ اسے عاقل میاں کا خیال آیا کہ اسے عاقل میاں کے پاس چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد سے میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے ناظر سے کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہاری شرط کو پورا کروں مجھے اجازت دو کہ میں اپنے ایک دوست کو مل لاؤں، اس کے بعد تم میرے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ ناظر نے دل میں سوچا کہ شرط تو میں نے جیت ہی لی ہے، اب 1 دن انتظار کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے سپاہی کو اجازت دے دی کہ وہ جا کر اپنے دوست سے مل آئے۔ سپاہی نے سیدھا عاقل میاں کے گاؤں کا رخ کیا۔ ایک گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ان بچوں سے پوچھا، بچوں تم عاقل میاں کا گھر جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں، بچوں نے کہا۔ تو ذرا بتا دو مجھے، سپاہی نے کہا۔ بچے ذرا شرارتی تھے، کہنے لگے، ہم یوں تو نہیں بتائیں گے، پہلے بتائیے کہ آپ ہمیں کیا دیں گے۔ تم عاقل میاں کا گھر بتا دو گے تو میں تمہیں بہت سا گڑ دوں گا۔ بچے مان گئے اور سپاہی کو لے کر عاقل میاں کے گھر کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر بعد وہ گاؤں کی ایک اور گلی میں جا پہنچے اور ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہ رہا عاقل میاں کا گھر، اب لائیے ہمیں بہت سا گڑ دیجیے۔ قریب ہی ایک پنساری کی دکان تھی۔
सिपाही बच्चों को लेकर दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से कहने लगा, मियाँ दुकानदार, इन बच्चों को एक सेर गुड़ दे दो। बच्चे ज़रा शरारती थे, कहने लगे, नहीं मियाँ, आपने हमें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया है, हम एक सेर गुड़ नहीं लेंगे, वादे के मुताबिक बहुत सा गुड़ दीजिए। सिपाही ने दुकानदार से कहा, अच्छा भाई, इन्हें 2 सेर गुड़ दीजिए। बच्चे फिर कहने लगे, नहीं, हम 2 सेर नहीं, हम बहुत सा गुड़ लेंगे। सिपाही ने गुड़ की मकदार 2 सेर से 3 सेर और 3 से 4, 4 से 5 सेर कर दी। मगर शरारती बच्चे एक ही रट लगाए जा रहे थे कि आपने हमें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया है। बच्चों और सिपाही के दरमियान तकरार बढ़ी तो दुकान के सामने लोगों का मेला सा लग गया। शोर सुनकर आकिल मियाँ अपने घर से बाहर निकले और सिपाही को बच्चों और बहुत से लोगों में घिरा हुआ पाया तो वो आगे बढ़कर सिपाही से बगल गिर हुए और कहने लगे, अरे मियाँ, तुम, और ये कैसा मजमुआ लगा रखा है तुमने बच्चों के साथ। सिपाही ने जवाब दिया, मैंने इनसे आपका घर पूछा था और इन्हें बहुत सा गुड़ देने का वादा किया था। अब मैं इन्हें 1 सेर गुड़ देता हूँ तब नहीं मानते, 5 सेर गुड़ देता हूँ तब भी नहीं मानते। बस एक ही रट लगा रखी है कि हमें बहुत सा गुड़ दो। समझ में नहीं आती कि इनसे कैसे जान छुड़ाऊँ। ये सुनकर आकिल मियाँ ने कहा, अव्वल तो तुम्हें इन बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए था, और अब वादा किया है तो पूरा भी करो। ये तो किसी तरह से मानते ही नहीं। सिपाही ने कहा, आप ही कुछ करें। अच्छा, ये कहकर आकिल मियाँ ने दुकानदार से 1 सेर गुड़ लिया और फिर दुकानदार से तराजू लेकर उसके एक पलड़े में 1 पाव गुड़ रखा और दूसरे पलड़े में 3 पाव गुड़ रखा और फिर बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा, क्यों भाई, इनमें थोड़ा गुड़ कौन सा है? बच्चों ने पाव गुड़ की तरफ उंगली का इशारा कर दिया। और बहुत सा गुड़ कौन सा है? बच्चों की उंगलियां 3 पाव गुड़ की तरफ उठ गईं। इस पर आकिल मियाँ ने कहा, लो उठाओ ये अपना बहुत सा गुड़ और यहाँ से भाग जाओ। लड़के 3 पाव गुड़ लेकर वहाँ से चले गए और आकिल मियाँ सिपाही को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने उसकी खातर तवाज़ो की और घर की खैर खैरियत दरियाफ्त की। सिपाही ने एक ही सांस में अपनी सारी बिपता सुना दी। आकिल मियाँ ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, मेरे भाई, तुमने 300 रुपये देकर 3 बातें मोल ली थी, मगर उनमें से एक पर भी तुमने अमल नहीं किया। अगर तुम इन पर अमल करते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने तुमसे पहली बात ये कही थी कि जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ। इसके बावजूद तुमने बाहर देखी हुई बात घर जाकर बताई और तुम पर आफत आई। दूसरी बात ये कही थी कि किसी बात पर शर्त मत लगाओ। इसके बावजूद तुमने शर्त लगाई और इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और तीसरी बात ये कही थी कि जो वादा करो उसे पूरा करो। उस पर अमल ना करने की वजह से अभी अभी तुम उसका नतीजा देख चुके हो। पर खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम मुसीबत के मारे यहाँ आए हो तो तुम्हें इस मुसीबत से निकालना मेरा फ़र्ज़ है। उसके बाद आकिल मियाँ ने सिपाही को चंद बातें समझाईं कि उसे क्या करना है और किस तरह से करना है। उसके बाद उन्होंने इसरार करके सिपाही को एक रात अपने घर में अपने पास रखा। दूसरे दिन सिपाही आकिल मियाँ से रुखसत होकर अपने घर पहुँचा और जाते ही नाजिर को बुलवाया। सिपाही ने उससे कहा, मुझे जिस आदमी से मिलना था मैं मिल आया हूँ और अब वादे के मुताबिक तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम कल सुबह यहाँ आ जाना। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। नाजिर ये सुनकर खुश खुश अपने घर की तरफ चला गया। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि बस अब सिपाही की गाय मेरे कब्ज़े में आ जाएगी। उधर सिपाही ने यह किया कि आकिल मियाँ की हिदायत के मुताबिक अगले दिन मुँह अंधेरे ही अपनी बीवी, बच्चे और घर की सारी चीज़ें घर की छत पर पहुँचा दी और गाय को भी खींच तान कर छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो नाजिर खुशी से झूमता हुआ उसके घर आया। नाजिर ने कहा, शर्त के मुताबिक मेरा मकान हाजिर है। इसकी जिस भी चीज़ को तुम हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। यह सुनते ही नाजिर उस कोठड़ी की तरफ बढ़ा जिसमें गाय बांधी जाती थी, मगर कोठड़ी खाली थी। वो सिपाही से पूछने ही लगा था कि छत से गाय के डकराने की आवाज़ आई। वो समझ गया कि सिपाही ने गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे बड़ा तैश आया। इसी तैश में वो घर के सहन में आकर छत पर चढ़ने के लिए जीने की तरफ बढ़ा। ये जीना लकड़ी का था। उसने जैसे ही छत पर चढ़ने के लिए जीने को हाथ लगाया, सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने जीने के डंडे को हाथ लगाया है, इसलिए शर्त के मुताबिक ये डंडा तुम्हारा हो गया। ये डंडा लो और ठंडे ठंडे अपने घर जाओ। ये कहकर सिपाही ने जीने का डंडा निकालकर नाजिर के हाथ में थमा दिया। नाजिर मुंह लटकाए सिपाही के घर से निकला। गांव वालों को इस शर्त की खबर पहले से ही हो चुकी थी और वो तमाशा देखने के लिए बाहर मौजूद थे। नाजिर ने सबको ये बात पहले से ही बता दी थी कि वो सिपाही की गाय को हाथ लगाएगा
اور پھر اس کی گائے اس کی ہو جائے گی۔ مگر جب وہ ایک لکڑی کا معمولی سا ڈنڈا لیے گھر سے باہر نکلا تو اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی سے نظریں چاک کر سکے۔ جب لوگوں کو ساری بات معلوم ہوئی تو وہ ایک عرصہ تک ناظر کا مذاق اڑاتے رہے۔ سچ ہے کہ لالچی لوگوں کی چال کو خدا انہی پر الٹ دیا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔